फोर्सेस की नवापास सेक्टर के करीब दहशतगर्दों के ठिकानों पर मौसर कार्रवाई। नवापास सेक्टर में मुतादिद अफगान तालिबान जहन्नुम वासिल, मोर्चे तबाह हो गए हैं। सिक्योरिटी जराये की जानिब से इसकी तस्दीक की गई है। मनाजिर भी आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से नवापास सेक्टर के करीब दहशतगर्दों के ठिकानों पर मौसर कार्रवाई की गई है, जिसके बाद मुतादिद अफगान तालिबान जहन्नुम वासिल हो गए हैं और मोर्चे भी तबाह हो गए हैं। अपने नाजरीन को, जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है, उनको बताते चले कि सिक्योरिटी फोर्सेस की नवापास सेक्टर के करीब दहशतगर्दों के ठिकानों पर मौसर कार्रवाई की गई है और नवापास सेक्टर में मुतादिद अफगान तालिबान जहन्नुम वासिल हो गए हैं और मोर्चे भी तबाह हो गए हैं। ये मनाजिर भी हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे साथ सुमेरा खान भी मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सुमेरा, लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके पास? नवापास के इलाके से बहुत अहम खबर आ रही है। अभी तो अफगान पोस्टों को मुकम्मल तौर पर हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग वॉर स्ट्रैटेजी लेकर चलते हैं, जिसमें सबसे पहला चैलेंज तो हमारे लिए है कि कोलेटरल डैमेज कम से कम हो, सिविलियंस की हलाकतें कम हो। मगर पाकिस्तान की फोर्सेस, अब्दुल्ला साहब बात के 2004 से 2003 से मैं इस करियर में देख रही हूँ, पाकिस्तान की फोर्सेस ने बहुत एक कन्वेंशनल वॉरफेयर से अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में खुद को ढाला है और विद इन नो टाइम अफगान फोर्सेस को भी आइडिया ही नहीं है कि ये किस तरफ से आकर इनको मारेंगे। अभी सबसे पहले उनके तमाम तर हथियारों का जवाब हमने बहुत हल्के हथियारों से दिया। अब वो अपनी पोस्ट छोड़कर जा रहे हैं, जिसमें खास तौर पे आप तुरखम गेट की वीडियोस देख सकते हैं। तुरखम के बिल्कुल सामने जहां पर ये अपना झंडा लगाते हैं, हमने 15 अगस्त के गालिबन सुबह जब इन्होंने तुरखम का कंट्रोल लिया था अफगानिस्तान साइड पे, तो आई वाज देयर। इन्होंने बड़े फखर से वो अपने 3 रंग का झंडा उतार कर और सफेद और काले रंग का झंडा लगाया। अभी उस जगह से ये भाग चुके हैं। क्यों? क्योंकि उस जगह पर इनको ये खतरा है कि यहाँ से हम पर डायरेक्ट फायर आएगा और अब इनडिस्क्रिमिनेट फायर के आगे हम टिक नहीं सकेंगे। इसी तरीके से 3 और बहुत अहम पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं इनके साथ और गुजरगाहें हैं, जिसमें खरलाची है जो कि कुरम में आता है। इसी तरीके से अंगूर अड्डा है, गुलाम खान है नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान के अंदर, और शकीन के इलाके में मुझे ये बताया जा रहा है वहां से लोकल्स के जरिए कि शकीन के इलाके तक बरमल में अफगान फोर्सेस अंगूर अड्डा का इलाका छोड़ के वहां तक आ चुकी हैं। यानी बरमल में भी इस वक्त इनकी टेरिटरी की पोस्ट भी पाकिस्तान के कब्जे में है। कुछ ही देर तक ये इन्फॉर्मेशन आप तक ऑफिशियली भी आ जाएगी। मगर इस वक्त जो पाकिस्तान की फिजाइया ने काम किया है, कंदहार के हवाले से आपको कुछ देर तक बहुत अहम खबरें मिलेंगी। कंदहार वो जगह है जहां पर हमारा सबसे नोटोरियस मुजरिम डॉक्टर अल्लाह नजर, जिसको बड़ी महफूज पनागाहों में हमेशा पुरानी एनडीएस जो उनकी नेशनल डिफेंस जो कि इनकी इंटेलिजेंस सर्विस थी, और अभी की जीडीआई जिसका तस्करा कुछ देर कबल भी हमने किया, डायरेक्टरेट है इनका इंटेलिजेंस का, इन दोनों ने हमेशा इन मुजरिमान को बहुत हाई सिक्योर जोन में रखा। लास्ट टाइम भी जब ये वहां तकरीबन खत्म हुआ, इसको वहां से एयरफील्ड से ईरान और फिर इंडिया लेके जाया गया। तो ये तमाम तर ठिकाने जो है पाकिस्तान की नजर में है। मैंने जो ठिकाने पाकिस्तान की नजर में है और पाकिस्तान जिन पर कार्रवाइयां कर रहा है वो तो अब पूरी दुनिया भी देख रही है। सुमेरा, अब्दुल्ला साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। कोई जाना पहचाना ये आपको नक्शा नहीं लग रहा है? जिस तरह का नक्शा सुमेरा ने खींचा है, याद करा रहा है मार्का हक की, और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि ये इकदाम जो है वो आलमी सतह पर पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म किरदार को उजागर कर रहा है। ये पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म के जो किरदार है उसको तो आप देख लें, अमेरिकन रिपोर्ट्स को देख लें, जिन्होंने ये कहा कि 2021 के बाद से जो है पाकिस्तान ने जिस तरीके से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, बावजूद इसके के पास उनके पास वसाइल नहीं थे, उनके पास नाइट फैसिलिटी के जो हेलीकॉप्टर्स थे वो नहीं थे, कि और इसी तरीके से जो यूरोपियन यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट ने जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से जब मुलाकात की तो उन्होंने हमारी जो काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज थी उनको जो है बड़ा सराहा। ये तो अब पाकिस्तान देखिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह एक हकीकत बनकर सामने आ रहा है। लेकिन सारी ये जो बात है इस टाइम पे बुनियादी तौर पे वो दहशतगर्दों के जो सपोर्टर्स थे, जो अबैटर्स हैं, जो उनके सिंपथाइजर्स हैं इन इलाकों के अंदर, जो खरलाची है, गुलाम खान है, अंगूर अड्डा है, ये सारे जो इलाके जितने भी मुल्हका इलाके हैं, इन सब के अंदर जो उनके सपोर्टर्स हैं इस टाइम पे एक्चुअली उनको जो है मेरे ख्याल में टारगेट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यही हैं जो हमारे जो इतलात हैं वो देते हैं, यही हमारी जो मुखबरी करते हैं और ये वहाँ के लोकल्स को जो है बरगलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक इस टाइम पे वहाँ जो कबाइल हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स किया है और कबाइल जो हैं वो
فوج کے لیے جو ہے وہ نعرے بلند کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور میری اطلاعات میں یہ بھی ہے کہ ابھی جو وہاں جس طریقے سے سپلائیز ہیں مختلف آرٹلری کے شیلف جو پہنچانے کے اندر اس ٹائم پہ وہاں جو لوکل آبادی ہے وہ باقاعدہ آگے بڑھ کر جو ہے مدد کر رہی ہے. اور اس ٹائم پہ افطاری کے سحری کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ کھانے بنائے جا رہے ہیں, کیونکہ میری اپنی تنظیم کے جو لوگ ہیں وہ ان علاقوں کے اندر موجود ہیں. اور میرے تحریک جوانان کے تمام کارکنان جو ہیں اس ٹائم پہ جو افطاری ہے سحری ہے وہ افواج پاکستان کے لیے اپنے طور پر گو کہ وہ ان کا مرضی ہے, لیکن ہماری جو ہے وہ کوششیں یہی ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو اپنے فوجی جوانوں کو یہ باور کرا سکیں کہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن انٹرنیشنل سطح کے اوپر اس ٹائم پہ ظاہر ہے ایک بہت ڈسٹربنس دیکھی جا رہی ہے, لیکن یہ کیونکہ حملہ افغانستان کی جانب سے شروع کیا گیا, اس کو سیٹلائٹ کے اوپر جو ہے مانیٹر کیا جاتا ہے. چائنیز سیٹلائٹس موجود ہیں, اسی طریقے سے جو یورپین سیٹلائٹس ہیں امریکن سیٹلائٹس ہیں وہ ان کو دیکھ سکتی ہیں. اور پاکستان یہ تمام ثبوت اور شواہد جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ اپنے جو اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ آلریڈی یہ شیئر کر رہا ہے. جو ہمارے ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ ہے اس ٹائم پہ وہ آلریڈی اس ٹائم پہ ایکٹیو ہے اور وہ تمام صورتحال کا اور پورے ریجنل سچویشن کا جو ہے وہ جائزہ لے رہی ہے, کیونکہ اس لیے بھی سچویشن وولٹائل ہے کہ ایک طرف جو ہے امریکن شپس جو ہے وہ خطے میں موجود ہیں اور ظاہر ہے اس قسم کی کارروائی سے جو ہے وہ ایک خطے کے اندر ڈسٹربنس تو ضرور پیدا ہو جاتی ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ اس خطے کے اندر جان بوجھ کے بھارت ڈسٹربنس اس لیے پیدا کرانا چاہتا ہے کہ وہ امریکہ کی اس پریزنس کا فائدہ اٹھائے اور پاکستان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی جس کے اندر براہ راست تو وہ کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کو جس طریقے سے مار پڑی ہے اور ابھی اس کو جو ہے جتنی بھی وہ باتیں کر رہے ہیں جتنا بھی انہوں نے اسلحہ خریدا ہے ابھی ان کی اس پہ ٹریننگ حاصل نہیں ہوئی ہے. یہ منیمم جو ایک دوسرے پہ کنورژن کرنے میں تقریباً 1 سے 1.5 سال کا ٹائم لگتا ہے, اس کنورژن ابھی تک انہوں نے نہیں کی ہوئی, اس لیے وہ روایتی جنگ کے اندر پاکستان پہ نہیں آ سکتے. اور یاد ہوگا آپ کو کہ جب مارکہ حق کے اندر ان کے جو ندرن کمانڈ کا جو لیفٹیننٹ جنرل تھا اس نے یہی بولا تھا کہ ہم جو ہے وہ انسرجنسی کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں, ہم لائٹ ویپن کے لیے لڑنے کے اوپر تیار ہیں, لیکن ہم ہیوی ویپن کے ساتھ ہماری ٹریننگ نہیں ہوئی ہوئی, اس لیے یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. بالکل بجا فرما رہے ہیں عبداللہ صاحب, قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں, ساتھ رہے گا, آپ کی طرف آؤں گی. ابھی ہمیں جوائن کیا علامہ طاہر اشرفی صاحب نے. علامہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے سما کو اپنا وقت دیا. کہی گا کہ آپ نے دیکھا کس طرح سے افغانستان نے دہشت گردی کی لیکن پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا ہے ان کو, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, نصر من اللہ وفتح قریب. ہم نے پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ افغانستان کو ہم سمجھا سکیں, وہاں جو ہندوستان اور اسرائیل کے مشترکہ دوست ہیں ان کو ہم یہ بتا سکیں, لیکن بدقسمتی ہے ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی. تو جب ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی تو پھر یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ صرف گفتگو کرنے والے لوگ ہیں. میں آج سوال کرتا ہوں ایک خلیفہ سراج حقانی کے علاوہ ان میں سے کون تھا جو افغان جہاد میں کہیں تھا؟ مولانا جلال الدین حقانی کے علاوہ یہ باقی سارے تو یہاں اسلام آباد, پشاور اور کراچی میں پڑے ہوئے تھے, کوئٹہ میں پڑے ہوئے تھے. آج یہ جو تباہی کر رہے ہیں, نہ یہ عالم اسلام کی بات سننے کو تیار ہے, نہ یہ کسی اور کی سننے کو تیار ہے. تو کیا انہوں نے کلمہ صرف پڑھا, ہم نے نہیں پڑھا؟ اور یہ شہادت جانتے ہیں, ہم شہادت مانگتے ہیں, یہ تو صرف مال غنیمت اکٹھا کرنے والے لوگ ہیں. میں آج بھی کہوں گا بڑے مقدس دن ہے, جمعے کا دن ہے, کہ ملا ہیبت اللہ اور ان کے ساتھی عقل کریں اور یہ ہندوستان اور اسرائیل کے ہاتھوں استعمال نہ ہو. کل تمہاری پناہ گاہ پاکستان تھا اور اگر پاکستان سے تم لڑو گے دنیا میں تمہیں کہیں پناہ نہیں ملنی ہے. تم جا کے اپنا نظام دیکھو کہ تمہیں کیمپوں سے ملکوں نے باہر نہیں آنے دیا اور ہمارے ملک کا تم نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر آج میں دیکھ رہا تھا کہ 34 شہادتیں ایک ہیں, 20 شہادتیں ایک ہیں, جن کو نہ رمضان کا پاس ہے, جن کو نہ قرآن کا پاس ہے. تو الحمدللہ پاکستانی قوم اپنی فوج کی پشت پر کھڑی ہے. آج پورے ملک میں یوم عزم استحکام پاکستان منایا جا رہا ہے, خطبات جمعہ اس پر ہوں گے اور جو بھی
ہماری علامہ صاحب کرناز عرض کر رہی ہوں، علامہ صاحب ایک سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں، جو اس آپریشن کو نام دیا گیا ہے آپریشن غضب للحق، آپ یہاں پر موجود ہیں، آپ کی موجودگی اور آپ سے زیادہ بہترین اس بات کو کوئی نہیں بتا سکے گا کہ ماضی کا ہم ایک قصہ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے جب ان سے کہا تھا کہ میں نے آپ کو بدر کے مقام پر دیکھا تھا اور میں نے چھوڑ دیا تھا، تو جس پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر میں تمہیں وہاں پر دیکھتا تو میں تمہیں نہ چھوڑتا. تو غضب للحق وہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے، اور پھر آج کے دن کا نام، آج کے دن کے آپریشن کو غضب للحق کہا گیا ہے. اس کے بارے میں فرمائیے گا. دیکھیے، یہ اس کا مطلب ہے حق کے لیے غصہ کرنا، تو حق کے لیے تو غصہ کیا جاتا ہے. کب تک، میرا سوال ہے ان لوگوں سے، اور میں آج آپ کے ذریعے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ غضب للحق جہاں افغانیوں کے لیے ہم کر رہے ہیں، وہاں یا پاکستان کے اندر ان کے سہولت کار ہیں، یا وہ اس ملک کو چھوڑے اور دفع ہو جائے، وہاں جا کر رہے. ہم ان کو خود بارڈر سے رخصت کریں گے، یا پھر ریاست پاکستان ان کے خلاف ایکشن لے. وہاں کوئی بات ہوتی ہے پاکستان کے خلاف، وہ جو پیدا پاکستان میں ہوئے، جنہوں نے کھایا پاکستان میں، آج بھی پاکستان کا کھا رہے ہیں، وہ پاکستان کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہاں پر ہمارے بڑے بڑے جو ہے اداروں کے بڑے بڑے جو مذہبی رہنما ہیں، وہ ان کے گیت گاتے ہیں، تو وہ چھوڑے پاکستان کو، وہاں چلے جائیں. تو ہمیں اندرونی سہولت کاروں کے خلاف بھی اٹھنا ہوگا، اور یہ بیرونی کا علاج تو الحمدللہ ہمارے پاس ہے، اور اللہ کے فضل سے ہم اس کا علاج جو ہے وہ ایسا اب ہوگا کہ میرا خیال ہے تاریخ جو ہے وہ بتائے گی کہ فاتح کون ہوتا ہے. اور انشاءاللہ ہم اللہ کی مدد و نصرت سے، جس طرح ہم نے ہندوستان کو مئی میں شکست دی ہے، اب یہ جو ہندوستان، اسرائیل اور اسلام دشمن اور پاکستان دشمن قوتوں کا الائز ہے، اس کو بھی انشاءاللہ شکست دیں گے. علامہ صاحب، جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ آج جمعے کے روز تمام ممبروں سے اس بات پر خطبے دیے جائیں گے، تو علامہ صاحب ایک چیز ابھی ہم سوشل میڈیا پر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب اللہ اکبر کی صدا بلند کی جا رہی ہے، نعرہ تکبیر لگایا جا رہا ہے، تو بہت سے ایسے لوگ جو سافٹ کارنر رکھتے ہیں شاید افغانستان میں اس وقت جو موجود دہشت گرد ہیں ان کے لیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو اللہ اکبر کہتے ہیں. ذرا ان کے لیے بھی فرمائیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کی یہی تو بتائی تھی کہ وہ ایسا قرآن پڑھیں گے کہ مسلمان سمجھیں گے یہ تو ہم سے بہت بہتر مسلمان ہیں، لمبے لمبے سجدے کرنے والے ہوں گے. مسجد زرار کیا تھی؟ انہوں نے کہا ہم تو مسجد بنا رہے ہیں. منافق کیا تھے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہوئی ہے. ہمیں پتا ہے یہ خوارج کون ہیں، اور یہ جو سیدنا علی کا قاتل تھا، اس نے کیا کہا تھا سیدنا علی کو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نے کہا نہیں میں تو اس سے بہتر مسلمان ہوں. آپ مجھے بتائیے کائنات عالم میں اس وقت میں سیدنا علی سے کوئی بہتر مسلمان ہو سکتا تھا؟ تو یہ خوارج کا تو یہ ذہن ہے، اور خوارجی جو ہے یہ، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، آج میں میڈیا سے بھی کہوں گا کہ جا کے خطبات جمعہ دیکھیں کہ پاکستانی قوم کس کے ساتھ ہے. پورا ملک آج یوم عزم استحکام منائے گا، ہر خطیب اس پہ بات کرے گا. اور یہ چند لوگ جو ہیں جن کو بہت اچھا لگتا ہے افغانستان جا کے ہیبت اللہ کی جو ہے وہ بیعت کرے اور ہمیں ہمارا ملک چھوڑے جائے، ہم ان کو پھول دے کے رخصت کریں گے. یہاں بیٹھ کے ان کی سہولت کاریاں نہ کریں، یہاں بیٹھ کے ان کے لیے پناہ گاہ نہ بنائیں.